Assalamu alaikum dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing fifth unit of ethics, that is बिल्स ऑफ राइट। तो आज के इस यूनिट में हम आपको ये बताएंगे कि राइट्स क्या हैं और बिल्स ऑफ राइट हमारे पास क्या हैं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एथिक्स जो हमारे पास हर प्रोफेशन में हम एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल रूल्स, एथिकल लॉ यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास एथिकल इश्यूज़, एथिकल लॉज, एथिकल रूल्स, एथिकल प्रिंसिपल वगैरह यूज़ होते हैं। तो आज के इस यूनिट में हम आपको बिल्स ऑफ राइट के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज़ को भी मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में जो कि यूनिट नंबर 5 ऑफ एथिक्स हैं बीएसएन जेनेरिक 4th सेमेस्टर का, इसमें हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ सकती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज की यूनिट की कि डिफाइन राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स, लिस्ट द टाइप्स ऑफ राइट्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन रिलेशन टू बिल ऑफ राइट एंड एक्सप्लेन पेशेंट बिल्स ऑफ राइट इन टर्शियरी केयर हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास हैं राइट्स कहते हैं हकूक़ को, जो कि आप सब लोग जानते होंगे कि डिफिनीशन इसकी ये है कि दैट विच इज़ मॉरली करेक्ट, जस्ट और हॉनरेबल। कि राइट्स हमारे पास वो चीज़ें जो कि मॉरली अखलाकी लिहाज से करेक्ट हो, सही हो। मिसाल के तौर पे कि मुसलमानों में क्या है कि निकाह राइट है हर बालिग मर्द और औरत का, लेकिन जना राइट नहीं है, मॉरली करेक्ट जना नहीं है। निकाह जो है वो मॉरली करेक्ट है, तो आप निकाह को जो है राइट कह सकते हैं, ज़िना को आप राइट्स नहीं कह सकते। तो इस तरह कि जो चीज़ें मॉरली करेक्ट होंगी, जो चीज़ें जस्टिस होगी, इंसाफ जिस चीज़ में होगा हमारे पास, जो किसी शख्स की जो है ज़रूरत होगी, हक होगा, तो उसको हम करेंगे राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या हैं? पहले तो जनरल राइट्स का आपको पता चल गया। अब ह्यूमन राइट्स में क्या आता है कि ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। ह्यूमन राइट्स क्या है? इंसानी हकूक़ क्या हैं कि वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत हैं, जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ़ नुकसान नहीं होता, और इंसान किसी भी जगह का हो, किसी भी सिटी का हो, किसी भी रंग का हो, उसे बर्थ से लेकर डेथ तक जो चीज़ें नीड हैं, जो चीज़ें उसका हक हैं, उन सब को कहते हैं ह्यूमन राइट्स। दे अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट यू बिलीव और हाउ यू चूज़ टू लाइव योर लाइफ। और ह्यूमन राइट्स क्या हैं कि ये हर इंसान का हक है। हाँ, वो जिस का नस्ब से वो ताल्लुक़ रखता है, वो जिस कलर का भी हो, जिस इलाके का भी हो, जिस मज़हब का भी हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हमारे पास हैं वो हर इंसान को आपने प्रोवाइड करने होंगे। टाइप्स ऑफ राइट्स इन इस्लाम। तो अब इस्लाम में राइट्स कौन से हैं जो हमारे पास इस्लाम में मुसलमानों के लिए, तो वो कौन कौन से हैं कि दीज राइट्स आर एज फॉलो। द राइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी हर इंसान का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी, जो अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी उसको प्रोवाइड की है, उसको दी है, उसकी किस्मत में लिखी है, तो वो ज़िंदगी वो अपने तरीके से उसको जी सकता है, स्पेंड कर सकता है। द राइट टू लाइव इन डिग्निटी, हर इंसान को जो है वो उसको अपने औकात के मुताबिक, जो उसकी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। द राइट टू जस्टिस, हर इंसान को जो है हमने इंसाफ प्रोवाइड करना होगा। अगर हमें अथॉरिटी मिलती है तो हमने हर इंसान को, हर शख्स को जो है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी नस्ल से हो, हमने उसको जो है वो जस्टिस इंसाफ प्रोवाइड करना होगा। और ये हमें इस्लाम जो है ये दावत देता है। द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, हमने कानून को, हमने लॉ को जो है उसकी इक्वल प्रोटेक्शन करनी है। द राइट ऑफ चॉइस, हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो
अपनी मर्ज़ी से चॉइस करे कि वो अगर कहीं पे रिश्ता करना चाहता है या वो अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है या कोई चीज़ छोड़ना चाहता है, तो हर इंसान का जो है राइट्स हैं, हक है कि वो ख़ुद अपनी जायज़ चीज़ें हैं वो चॉइस कर सकता है। द राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, हर इंसान अपने एक्सप्रेशन फ्रीली एक्सप्रेस ज़ाहिर कर सकता है। एक्सप्रेशन मीन्स अगर वो हंसना चाहता है, वो खुश हैं तो वो हंस सकता है, वो गमज़दा है वो रो सकते हैं। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, तो ये गवर्नमेंट की या जिस भी इंसान की अथॉरिटी होगी वो उसको वो राइट जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसके उस राइट्स का ख्याल रखेगा। द राइट टू प्राइवेसी, हर इंसान की प्राइवेसी उसका हक है, तो ना तो हमने किसी की प्राइवेसी को छेड़ना है और हमने ख़ुद अपनी प्राइवेसी और लोगों की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन करनी होगी। तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी ये हमारे पास जो है ये हेल्थ केयर सिस्टम में इंतहाई ज़्यादा इसके यूज़ हैं कि हमने हर पेशेंट्स को जो है उसके प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखना है। उसके ड्रेसिंग करते वक्त, उसको ट्रीटमेंट देते वक्त, उसकी केयर करते वक्त हमने उसकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखना होगा। 8 नंबर है द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, हर इंसान की जो प्रॉपर्टी है, उसकी माल है, उसके औलाद, घर, जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो उस जो है उसको हक है कि वो ये प्रॉपर्टी रख सकता है और इसकी प्रोटेक्शन वो करेगा। और अगर आपको अथॉरिटी मिल जाती है या आप गवर्नमेंट है, आपके पास ताकत है, तो आपने उसकी प्रॉपर्टी के उसको प्रोटेक्शन देनी होगी। मीन्स वो उसका हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, माल, औलाद, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने पास रख सकता है। ये इसका इथिकल राइट है, हक है। द राइट टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हर इंसान अपनी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात जो उसके हैं उसको मीन्स आपने उसको प्रोवाइड करनी होगी। वो ख़ुद अपनी बेसिक ज़रूरत, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना, इधर उधर जाना, सांस लेना, ये जितनी भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, तो ये हर इंसान का हक है। द राइट टू रिवॉर्ड, और हर इंसान का ये हक है कि वो जो है हमारे पास क्या है कि वो अपना स्टेटस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक मीन्स खुद अपने जज्बात एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो ये राइट्स जो हमारे पास हैं ये इस्लाम देता है लोगों को। अब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे आ जाते हैं, जो यूनिवर्सली हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे पूरे दुनिया में जो है हमारे पास राइट्स जिसके जो हैं यूज़ होते हैं, जो हर इंसान के राइट्स हैं, तो वो कौन से हैं? द राइट टू लाइफ, ज़िंदा रहना मीन्स अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी से गुजारना, ये राइट टू लाइफ। द राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम मीन्स आज़ादी हर इंसान का हक है। द राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहना हर इंसान का हक है। द राइट टू लाई योर लाइफ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप अपनी लाइफ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के मुताबिक गुजार सकते हैं। मीन्स ये आपका हक है कि कोई आपके नस्ल, आपकी अमीरी गरीबी देखकर जो है आप में डिस्क्रिमिनेशन न करें। द राइट टू कंट्रोल व्हाट हैपन टू योर ओन बॉडी एंड टू मेक मेडिकल डिसीजन फॉर योर सेल्फ, आपके बॉडी के साथ क्या होता है, आप बीमार होते हैं तो इलाज लेते हैं नहीं लेते, मेडिकल डिसीजन आप जितने भी लेते हैं, तो ये आपका हक है। कोई आप में कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हर इंसान का अपना हक है कि वो किस तरीके से किस टाइप का जो है केयर हासिल करे, वो हासिल कर सकता है। The right to freely exercise your religion and practice your religious belief without fears of being persuaded for your belief, कहें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपका जो भी मज़हब हो तो आप उस मजहबी रिवायात वगैरह जो है उसको अपना सकते हैं। रिलीजियस बिलीफ, आप रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास मुसलमान हैं तो वो नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना, रोज़े रखना, इस्लाम की दावत करना, तबलीग वगैरह, तो ये जितनी भी आपके रिलीजियस बिलीफ वगैरह हैं तो ये हर इंसान का हक है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकता है। द राइट टू बी फ्री फ्राम प्रेजुडिस ऑन द बेसिक ऑफ रेस, जेंडर, नेशनल ऑरिजिन, कलर, एज और सेक्स, तो सेक्स के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल, गोरा चिट्टा, गोरा काला,
امیر غریب، پاکستانی، انڈونیشین، امریکن، تو یہ جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہمارے پاس ریلیجس بیس یا نیشنلٹی بیس یا ہمارے پاس جینڈر بیس یا ریس نسل کے بیس پہ یہ جتنی بھی ڈسکریمنیشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو یہ رائٹس ہوں گے لوگوں کے. دی رائٹ ٹو گرو اولڈ، ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ مینز اس میں گروتھ کرے، تو یہ ہر انسان کا حق ہے. دی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، ہر انسان کو اس کا اپنا حق پہنچنا چاہیے. کسی بھی انسان پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تسلط نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ہر انسان کا حق ہے. دی رائٹ ٹو بی فری فرام کرول اینڈ ان یوزول پنشمنٹ، کسی بھی انسان کو جو ہم نے پنشمنٹ سزا وغیرہ ہم نہیں دے سکتے. کروئلٹی کسی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو جو نہیں دینی چاہیے، تو یہ انسان کا حق ہے کہ وہ پنشمنٹ کروئلٹی وغیرہ سے بچا رہے. دی رائٹ ٹو بی فری فرام سلیوری، کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے. دی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، ہر انسان اپنے جذبات احساسات ایز اے اسپیچ جو ہیں وہ بیان کر سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے. دی رائٹ ٹو فریلی ایسوسیٹ ود whom ever you like and to join groups of which you would like to be a part. کوئی بھی شخص کسی بھی گروپ کے ساتھ اگر ہونا چاہے، کسی بھی فیملی کے ساتھ اگر ہونا چاہے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اگر وہ گروپ اسے ایکسیپٹ کرے تو وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ یا گورنمنٹ اس کو فورس نہیں کر سکتا. لیکن وہ گروپس وغیرہ جو ہیں وہ بھی ایتھیکل رائٹس، ایتھیکل پرنسپل کو فالو کریں. تب ایسا نہ ہو کہ کوئی دہشت گرد گروپ میں چلا جاتا ہے یا کوئی جو ہے اس طرح گروپ میں جاتے ہیں جس سے سوسائٹی کو پرابلم ہے، تو وہاں پہ جو ہے پھر ایتھیکل رائٹس ہمارے پاس اس کے وائلیشن جو ہے وہ گروپس والے کرتے ہیں، تو وہ اس کا رائٹس پھر نہیں ہے کہ وہ اس طرح غلط گروپس کو جو ہے جوائن کرے. دی رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹس، دی رائٹ ٹو بی فری فرام ٹارچر، دی رائٹ ناٹ ٹو بی پروسیکیٹڈ فرام یور تھاٹس، ہر انسان خود اپنے سوچ کے مطابق اپنے کام کر سکتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے، فزیکلی بھی، سیکشولی بھی، مینز سوشلی بھی، سائیکلوجیکلی بھی. آپ کسی قسم کی ٹارچر آپ پرسن کو یا کسی بھی ان ہیومن کو نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کنٹروورشل ہیومن رائٹ، وہ ہیومن رائٹ جہاں پہ کنٹروورسی ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس ایشوز ہیں، پرابلم ہیں. جو لوگ ہاں کچھ لوگ تو مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ ریلیجن اس کو مانتے، کچھ ریلیجن اس کو نہیں مانتے. تو وہ کون سے رائٹ ہیں؟ دی رائٹ ٹو ریپروڈکٹیو فریڈم انکلوڈنگ دی رائٹ ٹو چوز این ایبورشن، کہ ریپروڈکٹیو لائف جو ہے اس کا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی طرح جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں. مینز آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ آپ جو ہے ایبورشن کروا سکتے ہیں. لیکن اس میں کنٹروورسی کہاں پہ ہے کہ اس کو لوگ مسلم جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. اسلام میں ایبورشن کرنا قتل کرنے کے برابر ہیں. سو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایسے رائٹس ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ لوگ اسے نہیں مانتے. کنٹروورسی ہے اس میں. دی رائٹ ٹو بی فری فرام ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف سیکشول اورینٹیشن انکلوڈنگ دی رائٹ ٹو میری اے پرسن آف دی سیم سیکس، کہیں کہ سیکشول اورینٹیشن کے لوگوں کو رائٹس ہیں کہ وہ میل کے ساتھ شادی کرے، فیمیل کے ساتھ، لیزبین، گیز وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں. تو اس میں کنٹروورسی ہے، یہ کہاں پہ یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے، کہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. جو یورپ، جو ہمارے پاس لوگ ہیں یورپین وغیرہ، وہاں پہ میں بھی یہ الاؤ ہو کہ وہاں پہ ہومو سیکشولیٹی ہو، وہاں پہ میل کے ساتھ، فیمیل کے ساتھ شادی وغیرہ کر سکتے ہیں، میرج وغیرہ، تو وہ ان کے ہاں یہ رائٹس ہیں. یہاں پہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہ رائٹس نہیں ہیں لوگوں کے، یہ لاس کے خلاف ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس جس میں کنٹروورسی ہیں. The right to bear arms and to not to have the government infringe unduly on that right. آپ اسلحہ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، تو یہ اس میں کنٹروورسی ہے. ہر جگہ پہ آپ جو ہیں یہ رائٹ جو ہیں آپ کو نہیں ملتا، ہر جگہ پہ جو ہے آپ یہ رائٹ حاصل نہیں کر سکتے.
The right to regular and affordable health insurance subsidized or supported by government are provided by a single payer system. تو یہ ہمارے پاس انشورنس وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں، لائف انشورنس کرتے ہیں لوگ، پراپرٹی انشورنس، یہ چیزیں، تو یہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسے رائٹس ہیں جس پہ کنٹروورسی ہیں، جو جسے کچھ لوگ تو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، تو یہ کنٹروورشل ہیومن رائٹس ہیں ہمارے پاس۔ اب بلز آف رائٹ پہ آ جاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اصل ٹاپک جو ہیں وہ رائٹس اینڈ بل آف رائٹ ہیں۔ تو بلز آف رائٹ کیا ہیں؟ اے فارمل ڈکلیریشن آف لیگل اینڈ سول رائٹ آف سٹیزن آف اینی اسٹیٹ، کنٹری، فیڈریشن ایٹسٹرا، کہ جب ہمارے پاس کسی بھی کنٹری، فیڈریشن یا کسی بھی علاقے، کسی بھی سوسائٹی وغیرہ کے لیے جو ہمارے پاس آفیشیلی ڈکلیریشن ہو جائے، رائٹس کے بلز پاس ہو جائے، ہمارے پاس اسمبلی وغیرہ میں آفیشیلی نوٹس وغیرہ لگ جائے کہ یہ رائٹس ہیں ان لوگوں کو جو کہ ہم نے پرووائڈ کرنے، تو اس کو کہتے ہیں بلز آف رائٹ۔ رول آف نرس ان ریلیشن ٹو بلز آف رائٹ، تو بلز آف رائٹ میں اب نرس کیا رول انجام کرے گی؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ نرس ہیو دی رائٹ ٹو فریلی اینڈ اوپنلی ایڈوکیٹ فار دیم سیلف اینڈ دیئر پیشنٹ وداؤٹ فیئر آف ریٹریبیوشن، کہ نرس جو ہیں وہ خود اپنے لیے اور پیشنٹ لیے کے ایڈواکیسی وہ کر سکتی ہے، وہ پیشنٹس کے لیے جو اس کا حق مانگ سکتی ہیں، اپنا حق پیشنٹس کے لیے حق مانگ سکتی ہیں، پیشنٹس کے لیے جو ہے کڑی ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے جسٹس انصاف مانگ سکتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس جو ہے یہ نرس کر سکتی ہیں وداؤٹ فیئر آف ریٹریبیوشن، ڈرنے کے مینز وہ اس فیئر نہیں ہوگا ریٹریبیوشن کا کہ اس کو پھر پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو پھر جو ہے اسے بدلہ لیا جائے گا، نہیں، اس تمام چیزوں کے خوف سے بالا تر ہو کے جو اس کا رائٹس ہیں کہ وہ خود اپنے لیے بھی ایڈوکیٹ کرے اور پیشنٹس کے لیے بھی جو ایڈوکیٹ کرے، پیشنٹس کو بھی اس کا حق، پیشنٹس کے لیے بھی حق مانگے اور خود اپنا حق مانگے، تو یہ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ دی کوڈ آف ایتھکس فار نرسز assert that the nurse promote educate for this try to protect the health, safety and right of patient as one of non-negotiable tenets۔ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہر نرس کو یہ ہمارے پاس رائٹ حاصل ہیں۔ تو دی کوڈ آف ایتھکس فار نرسز 2001 assert that the nurse promote educate for try to protect the health, safety, right of patient۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو کوڈ آف ایتھک نرسز کے لیے جو بنائے گئے ہیں 2001 میں، تو وہ کہیں ہیں کہ نرس جو ہیں وہ اپنے پیشنٹس کی ہیلتھ جو ہیں وہ پروموٹ کر سکتی ہیں۔ اگر اس کا پیشنٹ جو ہے اس کا ہیلتھی ہے تو وہ اور کس طرح ہیلتھی ہو سکتے ہیں، اس طرح ہیلتھ جو اس کی کس طرح ریٹین رکھ سکتی ہے، وہ اس کے لیے ایڈوکیٹ بھی کر سکتا ہے، وہ خود اپنے لیے بھی حق مانگے گی اور پیشنٹس کے لیے بھی حق مانگ سکتا ہے۔ ایک نرس چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے اپنے پیشنٹس کی ہیلتھ کو کس طرح نوزوکومل انفیکشن سے، ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن سے، باقی جتنی بھی ہمارے پاس فزیکل سائیکولوجیکل جتنی بھی تھریٹ سے وہ سب سے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے ہیلتھ کو، سیفٹی، وہ خود اپنی سیفٹی اور پیشنٹ کی سیفٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رائٹس ہیں، ہر وہ نرس جو ہیں وہ اس کو پرووائڈ کرے گی اپنے پیشنٹس کو، خود کو اپنی سیفٹی اور پیشنٹ کی سیفٹی، یہ رائٹس ہیں نرسز کو۔ دی رائٹ آف دی پیشنٹ، پیشنٹس کی جو جتنے بھی ہمارے پاس رائٹس ہیں، جو فزیکل، جو سائیکولوجیکل، جو ہیلتھ وائز، جو ہمارے پاس کیئر، جو پرائیویسی، جو اس کے ہمارے پاس جو ہے ایتھیکل کانفیڈینشیلٹی، جس کے ایڈواکیسی، جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹس کے رائٹس ہیں، تو وہ پرووائڈ کرنا ہوگا ایک نرس کو ایز ون آف اٹس نان نیگوشیبل ٹین۔ اور کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے کوئی اس کو روکے گا نہیں، مینس کوئی اس کو جو ہے اس کے راستے میں دیوار وغیرہ نہیں بنے گا، یہ جتنے بھی رائٹس نرس کے ہوں گے اور پیشنٹس کے ہوں گے، یہ سب جو ہیں وہ نرس کو پرووائڈ کرنے ہوں گے۔ یہ بلز آف رائٹ 2001 میں بنا ہمارے پاس۔ تو یہ پریکٹیکل جب ہم کرتے ہیں، پریکٹیکلی جب ہاسپٹل میں ہم کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان تمام کوڈز آف ایتھکس کو جو ہے ہم نے مد نظر رکھ کر پیشنٹس کی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو امریکن ہاسپٹل ایسوسیشن AHA آل پیشنٹ ہیو دی رائٹ ٹو پرائیویسی، ہر پیشنٹس کی یہ حق ہے کہ ہم نے اس کو پرائیویسی پرووائڈ کرنی ہوگی، کہ جب ہم کیتھیٹرائزیشن کرتے ہیں، جب ہم جو ہے پیشنٹس کی ڈریسنگ کریں گے، جب ہم پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کریں گے،
کوئی بھی پروسیجر وغیرہ ہو تو ہم نے اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہوگا. اگر پیشنٹس ہمارے پاس جو ہیں اس کے کچھ راز وغیرہ ہیں تو ہم اس کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے. یہ ہمارے پاس پیشنٹس کا رائٹس ہیں. کانفیڈینشیلٹی کہ پیشنٹس کے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ پیشنٹس کی مرضی کے خلاف جو ہے ہم نے کسی کے نہیں بتانے ہوں گے. وہ پرمیشن دے گا تب ہم اس کے انفارمیشن کسی اور کو بتا سکتے ہیں. جب تک وہ پرمیشن نہ دے ہم اس کے جو سیکرٹس ہوں گے، جو اس کے انفارمیشن ہوں گے، وہ پیشنٹس کی مرضی کے مطابق جو ہیں ہم مرضی کے خلاف جو ہیں ہم نہیں جائیں گے. جب وہ ہمارے پاس پرمیشن دیں گے تب ہم اس کو لیک کر سکتے ہیں، اس کے انفارمیشن، اس کے جو ہیں سیکرٹس وغیرہ ہوتے ہیں. رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی، ہر پیشنٹس کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہوگی، اس کی ہر پیشنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، اس کو اس کا مقام دینا ہوگا. کہ جو میل ہیں تو میل کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو فیمیل کے جو رائٹس ہوتے ہیں، پرائیویسی، رسپیکٹس وغیرہ، تو یہ سب جو ہیں ہم نے اس کو پرووائڈ کرنے ہوں گے. سلیکٹ اینڈ چوز دیئر اون ڈاکٹر، ہر کوئی بھی شخص میل فیمیل جہاں سے بھی ہو وہ خود اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے نرس یا ڈاکٹر سے کیئر لے سکتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. فلی نو اباؤٹ دیئر میڈیکل کنڈیشن اینڈ ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی ود ہولڈنگ آف انفارمیشن. اور جتنی بھی ہم پروسیجر کرتے ہیں ہاسپٹل میں تو وہ سب اس پرسن کو، پیشنٹس کو، اگر وہ کانشیس ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کس لیول کے ساتھ جاری ہے، کتنے مینز وہ کتنے پرسنٹ ریکور کر رہا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہیں، کہ انفارمیشن. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پیشنٹس کی جو ہے وہ اس کو بتانا ہوگا تاکہ اس کے جو جس ٹائپ علاج ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کو خود پتہ ہو. ہم نے کوئی بھی انفارمیشن اس سے چھپانی نہیں ہے. میک آٹونومس ڈیسیجن اباؤٹ دیئر میڈیکل کیئر انکلوڈنگ دیئر رائٹ ٹو ایکسیپٹ اینڈ ریجیکٹ اینی ٹریٹمنٹ. اور ہر پیشنٹس کو یہ اٹانمی حاصل ہوگی. تو اٹانمی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس پرنسپل آف ایتھکس ہیں. اٹانمی یہ کہ ہر انسان کو یہ پر اجازت حاصل ہے، ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود اپنی مرضی کے مطابق جو ہے خود ایک چیز اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی پیشنٹس ہمارے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیئر نہیں لینی، میں نے جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں لینی، تو ہم اس کو فورس نہیں کر سکتے. تو اس وجہ یہ ہمارے پاس اٹانمی یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے ٹریٹمنٹ کو تو اس پہ ہمارا جو ہے کوئی بھی فورس، کوئی بھی اس پہ ہمارے پاس پریشر نہیں ہوگا. کمپلیٹ فریڈم فرام ایبیوز اینڈ نیگلیکٹ. پیشنٹ جو ہمارے پاس ہوں گے یا کوئی بھی ہمارے پاس ہیومن بینگ، ہم اس کو ایبیوز نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے. فریڈم، آزادی حاصل ہے ان چیزوں سے، یہ اس کا رائٹس ہیں. ایکسیس ٹو ایمرجنسی سروس، ہر پیشنٹ، ہر انسان کو جو ہے اس کو ایمرجنسی اگر اس کو ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس ایمرجنسی کنڈیشن ہے تو وہ ایمرجنسی سروس ہم نے اس کو پرووائڈ کرنا ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس رائٹس ہیں. تو یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اکثر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ تو فیس وغیرہ لی جاتی ہیں، لیکن جو ایمرجنسی سروس ہیں تو وہاں پہ اس کے پاس اگر کوئی پیشنٹ انکانشیس یا ایمرجنسی فارم میں لائے جاتے ہیں تو یہ اس کے رائٹس ہیں اور یہ اس ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایمرجنسی کیئر پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد جو ہیں پھر باقی ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ پھر جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ، ایمرجنسی سروس یہ ہر انسان کا حق ہے. مینیج اینڈ کنٹرول دیئر فائنینس اینڈ پرسنل پراپرٹی. اچھا، ہر انسان کی جو ہمارے پاس فائنینس ہیں، جو پراپرٹی ہیں، تو یہ اس کا حق ہے کہ آپ نے اس پہ جو ہے پراپرٹی وغیرہ پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہوگا. تو یہ کہاں پہ اس پرنسپل کو زیادہ یوز کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایز اے نرس یا ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کہ جب سرجری وغیرہ ہوتی ہیں یا ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ پیشنٹس کی جو پراپرٹی ہوتی ہیں، جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے اس کے ساتھ پیسے، گھڑی وغیرہ، جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اتار دی جاتی ہیں. اس کے اٹینڈنس اس سے اتار کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ پراپرٹی، یہ فائنینس اس پیشنٹس کا حق ہے.
ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ چیزیں آپ خود اتار لے بغیر اجازت اور پھر یہ کہیں ادھر ادھر گم ہو جائے. نہیں, یہ اس کے اٹینڈنس جو ہیں وہ اس سے اتاریں گے, وہ آپ اس کو ہینڈ آؤٹ کریں گے. اگر پیشنٹ خود کانشیس ہے تو آپ اس چیزوں کی اس سے اجازت لیں گے. اگر پیشنٹ خود کانشیس نہیں ہے تو اس کے اٹینڈنس جو ہیں وہ ان چیزیں جو ہیں وہ موبائل ہو گیا, پیسے ہو گئے, یا فیمیل اگر ہیں تو کوئی جیولری وغیرہ ہو گئے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیشنٹس کا رائٹ ہیں کہ اس پہ جو ہے آپ نے اس کی کیئر پروٹیکشن کرنی ہوگی. کمپیٹنٹ اینڈ کمپنسیٹ کیئر, ہم نے پیشنٹس کو ایک کمپیٹنٹ کیئر پرووائڈ کرنی ہوگی. کمپیٹنٹ کمپنسیٹ جو ہمارے پاس وہ جو اس کو سوٹیبل ہو, جو اس کو ہمارے پاس اس کے لیے پرابلم نہ ہو, اس کو رسائی حاصل ہو, تو اس طرح ہم نے کیئر جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہوگی پیشنٹس کو. ریلیجس فریڈم ہر انسان کا حق ہے. سوشل فریڈم بھی ہیں, وہ اپنے دوست جس ٹائپ کی دوست بنا سکتے ہیں, جس ٹائپ کی ریلیشن وہ بناتا ہے, جو جائز ریلیشن ہوں گے تو وہ اس کو فریڈم ہے. ایکوریٹ بلز فار دی کیئر اینڈ سروس دیٹ آر گیون ٹو دی پرسن, وہ جتنے بھی ہمارے پاس سروس کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ آفیشیلی بلز کے مطابق ہو, ایتھیکل پرنسپل کے مطابق ہو, ایتھیکل رولز کے مطابق ہو, تو وہ کیئر ہم اس پیشنٹس کو پرووائڈ کریں گے. ایکسپریس دیئر کمپلین اینڈ ہیو دیز کمپلینٹس اینڈ کنسرن ایڈریس, ہم اس کو مرضی دیں گے کہ اس کو جو بھی کمپلینٹ ہو تو وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کے کمپلینٹ ہم اچھے طریقے سے سن کر اس پہ ہم کام کریں گے کہ وہ کمپلینٹ جو ہے اس کو سالو کیا جائے. تو یہ بھی ہر انسان کا جو ہے حق ہے ہمارے پاس. پیشنٹ بلز آف رائٹ ان ٹرشری کیئر ہاسپٹل, ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہمارے پاس جو ٹیچنگ ہاسپٹل وغیرہ ہے تو اس میں پیشنٹ بل آف رائٹ کون سے ہیں؟ دی چارٹر آؤٹ لائنڈ واٹ ایوری پرسن کوڈ ایکسپیکٹ وین ریسیونگ کیئر اینڈ ڈسکرائب 7 فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ, کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہمارے پاس جو پیشنٹس کیئر حاصل کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس میجر 7 فنڈامنٹل رائٹس یہاں پہ بیان ہوئے ہیں. پہلا کیا ہے کہ ایکسیس وہ اپنی کیئر, جائز کیئر ٹریٹمنٹ وغیرہ تک وہ ایکسیس حاصل ہوگا اس کو. سیفٹی کا ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کو سیفٹی ہم نے ہاسپٹل میں پرووائڈ کرنی ہے. رسپیکٹ, ہم نے اس پرسن کی رسپیکٹ آف ڈگنیٹی, اس کے جذبات, احساسات, اس کے فیلنگز وغیرہ کا رسپیکٹ ہم نے کرنا ہوگا. پارٹنرشپ, ہر پیشنٹس یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں جو ہیں لوگ کسی بھی ٹائپ کا اگر پارٹنرشپ بنانا چاہتے ہیں جو کہ جائز ہو تو یہ اس کو حق ہے, اس کو پرووائڈ کرنا ہوگا. انفارمیشن, اس کو کیئر جو پرووائڈ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں میڈیسن وغیرہ, پروسیجر وغیرہ کے بارے میں ہم نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوگی. پرائیویسی کا بھی ہم نے خیال کرنا ہوگا. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جتنی بھی ہمارے پاس سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں, پروسیجرز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے پیشنٹس کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اینڈ گیونگ فیڈ بیک, اور فیڈ بیک ہم پرووائڈ کریں گے. فیڈ بیک کیا ہے کہ اگر ہاسپٹل میں جو چیزیں ہمیں آتی ہیں, ہاسپٹل میں پروسیجر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک بھی ہم نے دینا ہوگا تاکہ پتہ چل سکے جو کیئر پرووائڈ ہو رہی ہیں, جو ہمارے پاس پروسیجر ہو رہے ہیں, جو سروس پرووائڈ ہو رہی ہیں تو وہ آیا ہیلپ فل ہے, اس میں امپرومنٹ آ رہی ہیں نہیں آ رہی. تو یہ فیڈ بیک جو ہے یہ بھی ہمارے پاس رائٹس میں آتا ہے. تو یہ ٹرشری کیئر ہیلتھ فیسلٹی میں جو ہمارے پاس یہ 7 بلز آف رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, تو یہ جو ہیں ہم نے یاد رکھنے ہیں. ایم سی کیوز اس سے ہمارے پاس آ سکتا ہے. اٹس یوز واز ایمبیڈڈ ان دی نیشنل سیفٹی اینڈ کوالٹی ہیلتھ سروس اسٹینڈرڈ, اور نیشنل سیفٹی اینڈ کوالٹی ہیلتھ سروس میں ہمارے پاس اس کا یوز آپ نے لازمی کرنا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے بلز آف رائٹ کا چھوٹا سا یونٹ تھا. اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو, کوئی بھی پرابلم ہو تو تھرو کمنٹس آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں ہم اور بھی ویڈیوز جو ہیں, لیکچرز ہیں, اس کا لنکس ہم دے رہے ہیں, تو وہاں سے جا کے آپ باقی یونٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اس میں ہمارے پاس نرسنگ کے کورس کی ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں سب میکسیمم کے ہم نے ویڈیو لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایم سی کیوز بھی ہیں, ایم سی کیوز اس میں پوائنٹ آؤٹ ہیں, تو یہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ فائدہ مند ہوگا. اوکے, تھینک یو.